گورنمنٹ کالج اجمیر شعبہ اردو سے ہوں. میں ایم اے فائنل کی تنقید کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور میرا ٹاپک ہے حالی کی تنقید. حالی جو ہے سر سید کے ساتھ شروع سے ہی رہے ہیں اور انہوں نے خوش قسمتی یہی ان کی جیسے کہ سر سید کے مسلک کے حامی بھی تھے. ان معاونوں میں اہم ترین نام حالی کا تھا. حالی نے نہ صرف اپنی شاعری کے ذریعے ہندی مسلمانوں کو اسلاف کے کارناموں سے آگے کیا تاکہ وہ انفعالیت کی روش طرح کر کے اسلام کی تنقید میں فعال ہو جائیں، بلکہ انہیں اس بات کا بھی احساس دلایا کہ ان کی تہذیب اور قومی بقا کا یہ تقاضا ہے کہ وہ زمانہ قدموں سے قدم ملا کر چلیں. چونکہ حالی کے زمانے میں سے ان کی مراد مغربی اقوام کا زمانہ تھا، اس لیے وہ در پردہ ہندی مسلمانوں کو اس بات کی طرف ہی راغب کر رہے تھے کہ وہ مغربی تہذیب کی تعمیری پہلوؤں کو قبول کر لیں. مگر حالی نے اصلاح حالی کے لیے شاعری ہی سے کام نہ لیا بلکہ تنقید کو بھی اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر برتا. چونکہ ان کے ہاں معاشرتی اصلاح کا مقصد کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اس لیے بالائی سطح پر ان کی ادبی تنقید بھی اصلاح اور احوال کے آدرش ہی سے متاثر ہوئی. یعنی انہوں نے ایسے ادب کی تخلیق پر زور دیا جو بآسانی قاری کی گرفت میں آ جائے، نیز مواد کے معاملے میں بھی مفید مطلب ہو. دراصل حالی اپنے تنقیدی نظریے کی اشاعہ سے ادب کے طالب علموں میں ایک خاص وجہ کے ادب کا ذوق پیدا کرنا چاہتے تھے اور انہیں مغرب کی نظری تنقید کے اصولوں مایہ تعلیم دے کر پیروی مغرب کی بڑی حد تک تحریک میں شامل کرنے کے بھی متمنی تھے. ان سے قبل نظری تنقید کے سلسلے میں مولانا محمد حسین آذان نے اور سوچ کے مظاہرہ کیا، مگر ان کی نظری تنقید ایسے کوندوں کی صورت میں بھی جو اندھیری راتوں میں گہرے بادلوں سے نکل کر لمحے بھر کے لیے ساری فضا کو منور تو کرتے تھے مگر پھر دوسرے ہی لمحے بادلوں کے اندر غائب ہو جاتے تھے. دوسری طرف حالی کی اہمیت اس بات میں بھی ہے کہ انہوں نے پہلی بار اردو میں نظری تنقید کی شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے نہ صرف تنقید کی نظری مباحث کا آغاز کیا بلکہ عملی تنقید کے تحت غزل، قصیدہ، مثنوی کا تنقیدی جائزہ بھی لینے کی کوشش کی. نیز نظری تنقید کے اصول کی روشنی میں بعض شعراء کے بارے میں اپنے تاثرات بھی مرتب کیے. رہا یہ سوال کہ انہوں نے کوئی نیا تنقیدی نظریہ پیش بھی نہیں کیا، تو اس سلسلے میں کلیم الدین احمد کی یہ بات قابل غور ہے کہ حالی کے خیالات معکوس واقفیت، محدود نظر، سطحی فہم و ادراک کے معمول غور و فکر کا ناکافی تمیز، نہ دماغ و شخصیت وسط یہ تھی کہ حالی کی کائنات. تاہم اتنا سخت فیصلہ بنانے کے بعد خود کلیم الدین احمد کا یہ کہنا ہے کہ اردو تنقید کے بانی بھی اور اس وقت تک اردو کے بہترین نقاد بھی ایک عجیب سے تضاد کو سامنے لاتا ہے. مگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تضاد بھی نہیں، کیونکہ کلیم الدین احمد اردو کے وجود سے ہی منکر اور عقلی دست کے خیالی نقطے اور معشوق کی موہوم کمر سے تشبیہ دیتے ہیں. اسی صورت میں حالی کو اردو کا بہترین نقاد کہنے کے مفہوم میں اس کے مواد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالی کو تنقید عقلی دست کے خیالی نقطے سے بہترین نمونہ ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر. ظاہر ہے کہ کلیم الدین احمد کی اس بات کو تسلیم کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ حالی کے ہاں بجا نظر عمیق کے علاوہ تجزیاتی عمل کے شواہد بھی ملتے ہیں. ڈاکٹر عبادت بریلوی کو ترقی پسند تنقید کی جھلک میں سب سے پہلے حالی کی ہی نظر آتی ہے.